حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک عورت حاضر ہوئی اور بیان کرنے لگی کہ میرے علاقے میں ایک عورت کا انتقال ہوا اور میں نے اسے غسل دیا۔ غسل دینے کے دوران جب میں نے غور کیا تو مجھے اس کی شکل و صورت بدلتی نظر آئی، بگڑتی نظر آئی۔ میں تعجب میں پڑ گئی، حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ عورت تو بڑی نمازی تھی، قرآن پاک بھی پڑھتی تھی، تہجد گزار بھی تھی، پھر اس کا چہرہ مجھے بگڑتا ہوا کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ حضرت مجھے بتایا جائے کہ آخر اتنی نمازی اور تہجد گزار عورت کی خوبصورتی بدصورتی میں کیوں بدل گئی؟ اس کی شکل مجھے بگڑتی ہوئی کیوں محسوس ہوئی؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، آج تم جاؤ، کل جب تم آنا تو ایسی عورت کو ساتھ لے کر آنا جس نے اس مردہ عورت کے ساتھ کافی وقت گزارا ہو، جو اس مردہ عورت کو اچھے سے جانتی ہو۔ میں اسی سے اس سوال کا جواب لے کر دوں گا۔ یہ عورت گھر چلی گئی۔ دوسرے روز وہ اس مردہ عورت کی ماں کو لے کر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں، جو کچھ پوچھوں گا سچ سچ بتانا۔ وہ تیری مرنے والی بیٹی، اس کی زندگی کیسی گزری، اس نے اپنی جوانی کیسے گزاری، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا؟ اس بڑھیا عورت نے کہا، اے نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آگے جھوٹ بولنا فضول ہے، آپ سے کچھ چھپانا فضول ہے۔ دراصل میری بیٹی جس کا انتقال ہوا اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، اتنی بد اخلاق تھی کہ گرد و نواح کی جتنی بھی ہمسایہ عورتیں تھیں اس کے مرنے کی دعا کرتی تھیں کہ یا اللہ یہ بد اخلاق عورت کب مرے گی۔ حالانکہ وہ نمازی بھی تھی، پرہیزگار بھی تھی، تہجد گزار بھی تھی، لیکن اسے بولنے کی تمیز نہیں تھی۔ ایک تو اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، دوسرا وہ اپنے شوہر کے آگے چہرہ بگاڑ کے رکھتی تھی۔ جب بھی اس کا شوہر اسے دیکھتا تو وہ شوہر کو پریشان ہی کر کے رکھتی، غمگین ہی کر کے رکھتی۔ جب بھی اس کا شوہر اس کو محبت بری نظروں سے دیکھتا، ہر وقت شوہر کے آگے چہرہ بگاڑ کے رکھتی، اس کی محبت کا جواب نرمی کی بجائے ترشی سے دیتی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، 5 عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں داخلہ مشکل بن جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 بدبخت عورتیں کون کون سی ہیں، یا وہ 5 کام کون کون سے ہیں جن کے کرنے سے جنت میں جانا مشکل بن جائے گا؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نیکیوں کا انکار کرے، جو اپنے شوہر کی اچھائیوں کا انکار کرے، اپنے شوہر کے تمام احسانات کا انکار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ کئی سال گزارتی ہے۔ ایک اچھا شوہر اپنی بیوی پر ہزاروں نعمتیں لٹاتا ہے، ہزاروں کروڑوں نعمتوں کی بارش برساتا ہے، لیکن اگر کبھی وہ غریب ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے مال چلا جاتا ہے، تو پھر یہی اس کی بیوی اس کو یہ کہتی نظر آتی ہے کہ مجھے تجھ میں کبھی کوئی اچھائی نظر نہیں آئی، میں نے تجھ میں کبھی کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں۔ ایک اچھے شوہر کو یہ جملہ، یہ الفاظ کہنا کہ جب وہ امیر تھا تو ہزاروں نعمتیں لٹاتا تھا، اب جب وہ غریب ہوا، غربت کا شکار ہوا، تو بیوی کا یہ کہنا کہ مجھے تجھ میں کوئی اچھائی نہیں دکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو جملہ ہے یہ نیکیوں کو، نمازوں کو، سجدوں کو، زکوٰۃ کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو محبت بری نگاہ سے دیکھے مگر بیوی آگے سے نہ مسکرائے، الٹا اس طرح شوہر کو چہرہ بگاڑ کر دیکھے کہ شوہر کو پریشان کر دے، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب پڑتا ہے۔
ایسی عورت اللہ کی ناراضگی اور غضب کا نشانہ بنتی ہے۔ دوسری وہ عورت جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو دکھ دیتی ہے اور تکلیف دیتی ہے، یہ وہ بدبخت عورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باتوں باتوں میں شوہر کو دکھ دینے والی عورت کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی روزہ قبول ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا کہ ایک عورت کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا کہ ایک لوہے کی کینچی جسے آگ میں تپایا گیا تھا، یعنی آگ کی کینچی سے اس کی زبان کو کاٹا جا رہا تھا۔ وہ دردناک عذاب میں مبتلا چیخو پکار کر رہی تھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، آخر اس عورت کو اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بدبخت عورت ہے جو اسی زبان سے اپنے شوہر کو دکھ دیتی تھی، تکلیف دیتی تھی، ایسا جملہ بار بار بولتی تھی جو اس کے شوہر کے لیے باعث تکلیف ہوتا۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، وہ عورت جو زیب و زینت کر کے بن سور کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی ہے، اپنا چہرہ دکھاتی ہے، خوبصورتی دکھاتی ہے، اپنے کٹے ہوئے بال دکھاتی ہے، فیشنیبل عورت جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو جاتی، اللہ کے فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ نکالنا، ایسی عورت کا جنت میں جانا مشکل بن جائے گا جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالے۔ نیز فرمایا، ایسی عورت کا بھی جنت میں جانا مشکل بن جائے گا جو شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو گھر میں لے کر آئے۔ جب شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو کوئی غیر محرم گھر میں داخل ہونے دے، ہوا وہ کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی 5 ایسی عورتیں جو شوہر کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ کی بجائے ترشی سے دیں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالیں، شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم کو گھر آنے دیں، اپنے شوہر کی نعمتوں کا انکار کریں، شوہر کے آگے منہ بگاڑ بگاڑ کر بات کریں، ایسی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں داخلہ روک لیا جائے گا۔